السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ محترم ناظرین، دوستو اور ساتھیو، یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو تمہارے اوپر سے عذاب بھیج کر ہلاک و برباد کر دے، اور وہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم کو تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج کر ہلاک و برباد کر دے، اور وہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم کو آپس میں لڑا کر کے تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر کے اختلاف کے ذریعے عذاب کا مزہ چکھائے۔ یہ تین قسم کے عذاب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، ایک اوپر سے آنے والا عذاب، اور پیروں کے نیچے سے آنے والا عذاب، اور آپس کا انتشار، آپس کا اختلاف، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سألت ربی ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا مطالبہ کیا، تین دعائیں کی، جس میں سے دو دعا قبول ہو گئی اور ایک دعا رد کر دی گئی۔ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنا، میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو قحط سالی کا عذاب دے کر ہلاک نہ کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اوپر سے یعنی آسمان سے بارش کا نزول نہ ہو، پانی نہ برسے، اور زمین پر اناج میوے غلے پیدا نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں قحط آ جائے اور پوری امت بیک وقت قحط سالی کے عذاب میں گرفتار ہو جائے اور ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے اللہ میری پوری امت پر بیک وقت قحط سالی کا عذاب نہیں بھیجنا۔ فاعطانیھا، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، یعنی اب قیامت کے دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بیک وقت قحط سالی کے عذاب میں گرفتار نہیں ہو سکتی ہے۔ کہیں کہیں قحط سالی کا عذاب آ سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن پوری امت بیک وقت قحط سالی کے عذاب میں گرفتار ہو کر ایک ساتھ ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ دوسری دعا کی، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرْقِ، میں نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو غرق کر کے، ڈبو کر کے ہلاک نہیں کرنا۔ فَأَعْتَانِيهَا، اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی، یعنی ایسا نہ ہو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب سیلاب کا عذاب آیا تو زمین سے بھی پانی نکلا، پیروں کے نیچے سے ہی پانی نکلا، اور ایسا سیلاب آیا پوری قوم ڈوب کر ہلاک و برباد ہو گئی۔ اے اللہ میری امت پر اس طرح کا عذاب مت بھیجنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ سیلاب کا، باڑھ کا، غرق ہونے کا، ڈبو جانے کا ایسا عذاب اے اللہ میری امت پر مت بھیجنا کہ پوری امت بیک وقت اس میں گرفتار ہو جائے اور سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اے اللہ ایسا عذاب میری امت پر مت بھیجنا۔ فاعطانیھا، اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلاب آئے گا، کہیں کہیں سیلاب آئے گا، کسی کسی علاقے میں آئے گا، لیکن پوری امت بیک وقت قحط سالی کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ تیسری دعا کی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، میں نے التجا کی، میں نے اللہ سے سوال کیا، دعا کی، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے، اختلاف کا شکار کر کے عذاب کا مزہ مت چکھانا۔ فمنعنیھا، اللہ نے یہ دعا کینسل کر دی، رد کر دی، یہ دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ تین دعائیں کی، جس میں دو دعا قبول ہو گئی، ایک قحط سالی کا عذاب، ایک غرق ہونے کا، یعنی ہم اس آیت سے اگر جوڑتے ہیں، اہل علم نے جوڑا اس کو کہ اوپر سے آنے والا عذاب، نیچے سے آنے والا عذاب، اور آپس کا اختلاف، تو آپس کا اختلاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو آج ہم اور آپ دیکھیں کہ آج امت مسلمہ، مسلمان کیا آپس کے اختلاف کے شکار نہیں ہے؟ یقیناً شکار ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا انعام ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو اور ساتھیو، ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ یقیناً ان کے جو اسباب ہیں وہ یقیناً دین سے دوری ہے،
ایک مسلمان کا دین پر عمل نہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا سبب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں، ایک تو سبب یہ ہے ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام نہ پہنچانا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے ایسے سارے مسائل کا ہم تمام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اور آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، تب تک کے لیے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حالات کو سمجھتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں اہل علم کی سرپرستی میں جو کام کرنے کے ہیں، اللہ اس کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالت اسلام پر باقی رکھے، خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔